السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے قانون شہادت آرڈر میں جو ٹاپک ہے. فرسٹ ٹاپک امپورٹنٹ ہے کہ نمبر اینڈ کمپٹنسی آف وٹنس اینڈ ہو میں ٹیسٹیفائی، کہ کون پرسن ہے جو گواہی دے سکتا ہے عدالت میں، اور اس کے ساتھ عدالت میں گواہی دینے کے لیے کتنے گواہان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. اس سے ڈیل کرتے ہیں آرٹیکل 3 اینڈ آرٹیکل 17. آرٹیکل 3 کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے. ہو میں ٹیسٹیفائی، کہ کون شخص جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے. تو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے: آل پرسنز شیل بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease whether body or mind, or any other cause of the same kind. تو جو سب سے پہلا اس میں بتایا گیا ہو میں ٹیسٹیفائی، اس میں یہ چیز بتا دی گئی کہ ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے، تمام لوگ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن جو ہے وہ کنڈیشن پریسیڈنٹ جو اس میں بتا دی گئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گواہی دینے کے لیے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہو میں ٹیسٹیفائی، کون جو ہے گواہی دے سکتا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس پرسن سے ایک کوسچن کریں گے، اور کوسچن کا اگر وہ ریشنل آنسر دے دیتا ہے، ریشنل آنسر مینس جو کوسچن کیا گیا اس کے اکارڈنگ اس کا آنسر دے دیتا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی ہے. اور اگر وہ ریشنل آنسر نہیں دے سکتا ڈیو ٹو ریزنز جو مینشن ہے اس میں، نمبر 1 جو ہے ویسے بائی ٹینڈر ایئرز، بائی ایکسٹریم اولڈ ایج، یعنی کہ وہ اگر بچہ ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، ایکسٹریم اولڈ ایج کوئی بزرگ ہے جو اپنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھ رہا، جو ریشنل آنسر جو کوسچن جو اس سے پٹ کیا جا رہا ہے اس کا ریشنل آنسر نہیں دے پا رہا، یا کوئی ڈیسیزڈ، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اپنا کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، جب اس سے کوئی کوسچن کریں اور اس کا وہ ریشنل آنسر نہ دے سکے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ گواہی نہیں دے سکتا. تو یہ کورٹ کنسیڈر کرتی ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے اہل ہے اور کون بندہ جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے نہ اہل ہے. تو کورٹ میں جب جاتا ہے میٹر، جب بھی ایک وٹنس کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ اس کو جو ہے وہ کوسچن پٹ کر کے دیکھتی ہے کہ whether he is competent to testify or not. تو یہ اس کا جرنل کانسیپٹ ہے، جو اس کا جو ہے وہ جنرل رول ہے. اس میں آگے اس میں پروویژنز ہیں، ایکسیپشنز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ a person shall not be competent to testify if he has been convicted a court for perjury or giving false evidence. یعنی کہ اگر ایک بندے کو جس نے آلریڈی کسی عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے اور اس جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے اس عدالت نے اس کو سزا دی ہے، تو وہ بندہ دوبارہ کسی میٹر میں گواہی نہیں دے سکتا. یہ اس کا جنرل رول ہے. پرجری اور فالس ایویڈنس مینس کہ جس نے پہلے جھوٹی گواہی دی اور ایک جھوٹی گواہی دینے کے عوض اس کو عدالت نے پنش کر دیا، سزا دی، تو وہ گواہی اب نہیں دے سکتا. لیکن اس کی بھی ایکسیپشن ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. Provided further that the provisions of the first proviso shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he is repented thereafter and mended his way. یعنی کہ اگر آپ پرجرڈ وٹنس ہیں، اگر آپ کو عدالت نے پہلے جھوٹی گواہی میں سزا دی ہے، تو اگر آپ نے اپنا وے مینڈ کر لیا ہے، آپ نے اپنا رستہ بدل لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ اب آپ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے اگر اپنا رستہ مینڈ کر لیا ہے، اپنا وے مینڈ کر لیا ہے، تو پھر عدالت آپ کو اجازت دے سکتی ہے کہ آپ جو ہے جا کے اس کی گواہی دے سکتے ہیں کسی میٹر میں. آگے فردر اس کی تھرڈ پرووائزو ہے
provided further that the court shall determine the competency of witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for witness. मीन्स कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी कि आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कुरान और सुन्ना में बता दिए गए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कोर्ट डिटरमिन करेगी कि वेदर यू आर कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट. जैसे कि लिखा, द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन prescribed by injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah for witness. And where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of witness who may be available. और अगर ऐसे witnesses जो पहले लिखा गया है, जैसे कि जो कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि whether he is competent to give evidence or not, अगर ऐसे विटनेस अवेलेबल नहीं है तो फिर जो अवेलेबल विटनेस जो होगा उससे गवाही ले ली जाएगी, जैसे कि हद एंड तज़ीर के मैटर में होता है. हदूद लॉज में जो विटनेसेस हैं वो आपके जो है वो उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते. तो ये सेक्शन आर्टिकल 3 था, इसमें आगे एक्सप्लेनेशन आ गई है. अ लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to them. अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ लुनेसी आ गया. लुनेटिक पर्सन क्या वो एविडेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो वो इंटरवल्स, वो टाइम पीरियड जब उसको लुनेसी के मतलब कंडीशन में होगा, जब वो लुनेटिक पर्सन होगा, उस टाइम पीरियड पे अगर आप उससे क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो रैशनल आंसर नहीं दे सकेगा. तो जब एक पर्सन एक लुनेसी पीरियड में होता है उस टाइम वो एविडेंस नहीं दे सकता. लेकिन जब वो वही बंदा अगर वो इंटरवल से, लुनेटिक इंटरवल से बाहर आता है और जो आप उससे क्वेश्चन पुट करते हैं उसका वो रेलिवेंट और रैशनल आंसर देता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये सफिशेंट है. फिर वो जब इन लुनेसी इंटरवल से बाहर आता है तो वो उस टाइम कॉम्पिटेंट विटनेस है, उस टाइम वो शहादत दे सकता है. तो इसी आर्टिकल 3 में जो है वो सारा हमने डिस्कस किया. चाइल्ड एविडेंस भी इसी में ही आएगी, चूँकि वो सारा हु में टेस्टिफाई, उसमें जो आंसर है, आप किसी भी बच्चे को अगर आपने गवाही के तौर पे लेके जाना है तो अदालत सबसे पहले उस बच्चे से क्वेश्चंस करेगी, उसको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगी, उसको क्वेश्चन करेगी, और क्वेश्चन के अगर रेलिवेंट आंसर आते हैं, रैशनल आंसर आते हैं, तो कोर्ट फिर डिटरमिन करेगी कि ये बच्चा जो है वो एविडेंस किसी केस में भी दे सकता है, या अगर वो रैशनल आंसर नहीं देता बच्चा तो फिर कोर्ट ये अपना वर्डिक्ट दे देगी कि ये बच्चा इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है. इसी तरह ये था हु में टेस्टिफाई. और आर्टिकल 17 इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें कहा गया कि कॉम्पिटेंस ऑफ एंड नंबर ऑफ विटनेस, कि आपको किसी भी केस में एविडेंस देने के लिए कितने नंबर ऑफ विटनेस की जो है वो ज़रूरत है, क्वांटिटी और क्वालिटी की क्या ज़रूरत है. तो कॉम्पिटेंस इसमें देखते हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. इधर इन्होंने बता दिया सब सेक्शन 1 में, सब आर्टिकल 1 में, कि जो कॉम्पिटेंस एंड नंबर है वो जो कुरान और सुन्ना ने जो है वो बताया है उसके मुताबिक उसकी कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस जो है वो डिटरमिन किए जाएंगे. सब आर्टिकल 2 में, unless otherwise provided in any law relating to enforcement of hudud or any special law. जब ये ऊपर जो हमने कंडीशन बताई है ये हदूद केसेस के लिए है. हदूद केसेस के लिए जो हमारा हदूद ऑर्डिनेंस है उसमें जो हद के अंडर जो केस रजिस्टर होता है उसमें नंबर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस जो है वो हद के अकॉर्डिंग होगी. हद के अकॉर्डिंग क्या है कंडीशंस के जो विटनेस है वो आपका वो तज़किया तो शहूद की कंडीशन पूरी करता हो, और जो विटनेस है आपका वो एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिन हो. यानी कि ये 2 कंडीशंस उसमें मस्ट होनी चाहिए.
abstain from major sin, اور وہ تزکیۃ الشہود کی کنڈیشن پوری کرتا ہو. نمبر 3 اس میں ہر کیس میں نمبر آف وٹنسز بتائے گئے ہیں. اگر وہ ریکوائرڈ نمبر آف وٹنسز جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ کا جو ہے حدود لاز کے انڈر کیس جو ہے وہ پروو کرنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی, پروو نہیں ہوتا. اور سب آرٹیکل 2 میں بتایا گیا کہ دوسرے میٹرز حد سے ہٹ کے جو دوسرے میٹرز ہیں ان میں کیا کرائیٹیریا ہے. اس میں لکھا ہے سب آرٹیکل 2 کے سب سیکشن اے میں ان میٹر pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man or 2 women, so that one may remind the other if necessary, and the evidence shall be led accordingly. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشنز ہیں اس میں ایک مرد اور 2 خواتین ان کی گواہی جو ہے وہ لی جاتی ہے. اگر آپ نے 2 وٹنسز دینے ہیں, اگر آپ نے انسٹرومنٹ پہ بھی جو اس کا ذکر کرنا ہے, جس انسٹرومنٹ پہ آپ نے وٹنسز کی گواہی ڈلوانی, اگر آپ نے 2 وٹنسز دینے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ایک آدمی ہے تو آپ ایک عورت کے ساتھ جو ہے اس کو 2 گواہ نہیں بنائیں گے, بلکہ ایک مرد اور 2 خواتین فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشن میں ایک مرد اور 2 خواتین کی گواہی جو ہے یہ ہوگی تو آپ کی جو ہے وہ کام چلے گا, آپ کی وہ ریکوائرڈ جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ وٹنس کی وہ کمپلیٹ ہوگی. In all other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. فیوچر اور فائنینشیل اوبلیگیشن کے علاوہ جتنے بھی میٹرز ہیں ان میں ایک مرد اور ایک خاتون وہ گواہی دے سکتے ہیں, یعنی کہ ان کی گواہی برابر ہے, مرد کی گواہی خاتون کی گواہی کے برابر ہے. لیکن جہاں پہ فیوچر اور فائنینشیل اوبلیگیشن آ جاتی ہیں وہاں پہ فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشن میں ایک مرد 2 خواتین کے برابر جو ہے وہ اس کی گواہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا تھا آرٹیکل 3 and 17 آف قانون شہادت آرڈر. اس میں جو who may testify and competence and number of witness کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. تھینک یو ویری مچ.